السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو کچھ کہا سنا جائے اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں دوائے شافی کے موضوع کے حوالے سے مصنف رحمہ اللہ کی کتاب الداء والدواء، اس میں سے جو انہوں نے آج کا موضوع ذکر کیا ہے، آگے آئندہ اس حدیث کے بعد کا، وہ میں چاہوں گا کہ پہلے اس کے الفاظ آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ وہ فرماتے ہیں موصوف علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہ القرآن شفاء، کہ قرآن سراسر شفا ہے۔ اور آپ نے اس قول کے بعد ذکر کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں وقد اخبر سبحانہ عن القرآن انہ شفاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل مجدہ نے یہ بات واضح فرما دی اپنی سچی اور سچی کتاب میں کہ قرآن حکیم سراسر شفا کا منبع ہے، ذریعہ ہے۔ اور اس کی دلیل میں انہوں نے قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ پیش کی ہے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 ہے، اس میں جو آخری الفاظ ہیں وہ محل شاہد ہیں اس آیت مبارکہ کے کہ قل، کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کتاب قرآن اللہ کا کلام ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمن، جو ایمان لائے، ہدن، باعث ہدایت بھی ہے، و شفاء، اور شفا کا ذریعہ اور منبع بھی ہے، شفا ہے۔ بلکہ خود قرآن حکیم سارے کا سارا اول سے آخر تک شفا ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیت مبارکہ جس میں انہوں نے اس موضوع کے حوالے سے چاہا ہے کہ ذکر کیا جائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 82 ہے، 82، کہ ہم جو کچھ بھی قرآن حکیم میں اتارتے ہیں وہ سراسر اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے، شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ نسخہ ہے شفا کا جو اللہ نے ہمیں ودیت فرمایا اپنے رحمت سے، فضل سے، کرم سے۔ تو قرآن حکیم، اس کو یہاں شفا کہا گیا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، جو بھی ہم اتارتے ہیں قرآن سے، تو من جو ہے وَمِنْ هُنَا لِبَيَانِ الْجِنْس، یہ جنس کے بیان کے لیے ہے، یعنی جنس پوری کی پوری استغراقی الف لام، یعنی من القرآن کہ جنس کے بیان کے لیے۔ کیا مطلب کہ تبعید کے لیے نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کا بعد حصہ جو ہے، یعنی قرآن حکیم کی بعد آیات یا بعد مقامات وہ انسان پڑھے یا اس کی طرف اس کا مذاکرہ کرے تو وہ اس کے لیے شفا ہے، نہیں، بلکہ من یہاں بیان کے لیے بیانیہ ہے، تبعید کے لیے نہیں، کہ پورے کا پورا قرآن یہ جنس کے طور پہ، کہ جس میں ہر چیز شامل ہے، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے، ہر چیز کو عام ہے۔ فَإِنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ شِفَاءٌ،
قرآن سارے کا سارا شفا ہے۔ کما قال فی الآیت المتقدمہ، جس طرح کہ پہلی گزشتہ آیت مبارکہ میں یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، فَهُوَ شِفَاءٌ لِلْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے لیے شفا ہے۔ تو سب سے پہلے جو امام صاحب نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے اس بات کو، وہ یہ کہ انسانی جو باڈی ہے ہیڈ ٹو فٹ، پہلے تو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ پورے انسانی جسم سراپا، سر سے پاؤں تک ہیڈ ٹو فٹ وہ مرکب ہے روح، دل اور جسمانی باڈی جو ہے اس کو، جسم کو، بدن جو ہے، روح کو اور دل، یہ مرکب ہے انسان کے 3 مرکبات۔ تو اس میں بھی سب سے بڑھ کر جو ایک اہمیت ہے جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ تو فَهُوَ شِفَاءٌ لِلْقُلُوبِ مِنْ دَاءِ الْجَهْلِ وَالشَّكِّ وَالرَّيْبِ، جہالت، شک و شبہات، یعنی چونکہ دل میں انسان کے جب شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو علم کی جو محل ہے یا معرفت کا، سوچ و بچار کا، غور و خوض کا، فکر کا، وہ بھی دل ہے، اور اسی طرح جہالت کا جو کی ماج گاہ ہے وہ بھی دل ہے۔ تو جہالت کا مرد، شک و شبے کا مرد، یہ پیدا ہوتا ہے دل میں۔ تو ضروری ہے کہ دل کو شفا ملے، دل کا علاج کیا جائے۔ تو چونکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی پہلے جو تصانیف جن کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا شروع کے درس میں، سبق میں، تو ان میں سے بعض ایسی تصنیفات تھیں کہ جو صرف اور صرف انسان کے روحانی علاج اور ان کو درپیش جو مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، ان کے مداوع کے لیے انہوں نے بہت زیادہ مواد ذکر کیا ہے، جزاہ اللہ خیر الجزا۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کتاب میں بھی خاص طور پر دل کو موضوع بنایا ہے، اس دل کے امراض کو اور پھر اس کے علاج کو، شافی علاج۔ تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فَلَمْ يُنزِلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنَ السَّمَاءِ شِفَاءً قَطُّ أَعَمَّ وَلَا أَنْفَعَ وَلَا أَعْظَمَ وَلَا أَنْجَعَ فِي إِزَالَةِ الدَّاءِ مِنَ الْقُرْآنِ۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کے جو امراض ہیں ان کی شفا کے لیے اس سے بڑھ کر کہیں بہتر، مفید اور زیادہ بابرکت اور زیادہ منفعت بخش اور نسخہ کوئی نہیں اتارا جو کہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے دلوں کی شفا کے لیے۔ تو ناظرین، دل جو ہے وہ جیسا کہ رحمت للعالمین نے فرمایا ہے کہ ایسا ایک ٹکڑا ہے دل مرکزی جسم کے اندر کہ اگر اس کو تندرست رکھا جائے تو اسی کی تندرستی کی بنا پر کہ اسی کے بل بوتے پر سارا جسم جو ہے وہ تندرست اور توانا رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پھر اسی کی بنا پر سارے کا سارا جسم جو ہے وہ بھی بگاڑ اور فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے، یا اس فساد اور بگاڑ، اس بیماری کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی بڑی معروف ہے کہ میں چاہوں گا کہ اس کا آپ کے سامنے تھوڑا سا ذکر کروں تاکہ یہ دل کی اہمیت اور اس کی اصلاح، اس کی طرف ہم زیادہ سے زیادہ توجہ دیں ہمہ وقت، اور اس کے لیے کیا علاج اللہ نے رکھا ہے اور رحمت للعالمین نے کیا ہمیں ہماری اس طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، الا ان فی الجسد مضغہ، کہ خبردار جسم کے اندر، انسانی باڈی کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اذا صالحت صالحت الاعمال کلہ، کہ اگر وہ درست ہے، صحیح کام کر رہا ہے اور صحت مند ہے، تندرست ہے، تو سارا جسم اس کی وجہ سے، یعنی اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے بھی تو وہ ایک ضمنی ہے، اس کا ازالہ ممکن ہے اور آسان ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، اور وہ ختم ہو جاتی ہے، سارا جسم کا بقیہ حصہ جو ہے وہ صحیح اور درست کام کرے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتِ الْأَعْمَالُ كُلُّ، اور جب وہ فاسد ہو جائے، بگڑ جائے، خراب ہو جائے، تو پھر اس کے جتنے بھی باڈی کے بقیہ حصے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں۔
الا وہی القلب، خبردار وہ ایک جو مرکزی جسمانی لوتھڑا ہے وہ اس کا نام دل ہے، القلب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشان اس بارے میں نشاندہی فرما دی۔ تو بسا اوقات روحانی عوارض ان کے ساتھ جو جسمانی عوارض ہیں وہ بھی لاحق ہوتے ہیں، تو ہر دو طرح سے دل مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان روحانی اعتبار سے بالکل مردہ ہے، تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اور اللہ رب العالمین یہی کہتے ہیں کہ اس کے دل پر زنگ لگ گیا ہے، اور اس کے دل پر نشانات بے شمار ایسی حدیث ہیں، جیسا کہ جمعۃ المبارک کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جو شخص من ترک ثلاث جمعہ تہاونا، کہ جو شخص جان بوجھ کر 3 بار جمعے کو چھوڑ دے، سستی کی بنا پر، غفلت اور کوتاہی کی بنا پر، نہ کہ کسی شرعی عذر کی بنا پر، تو طبع اللہ تعالی علی قلبہ، تو اللہ رب العالمین اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس دل پر ایک سیاہ دبا یا داغ وہ پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جوں وہ گناہوں کی لپیٹ میں آتا چلا جاتا ہے تو جو اپنا دل ہے وہ سیاہ تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ دل جو ہے وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور پھر کوئی امید نہیں ہوتی کہ دوبارہ اس کو سائیکل کر کے تو اس کو صاف اور کیا جائے، اپنا ٹرانسپیرنٹ کیا جائے، اس کو صاف ستھرا کیا جائے اور شفاف و گناہوں سے ختم کر دیا جائے۔ تو وہ یہی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جو کہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ تو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، برے اعمال کی وجہ سے وہ اپنے جو دل ہیں ان کی سیاہی جب چھا جاتی ہے ان پر، تو وہ بالکل ان کے جو دل ہیں وہ اپنے گناہوں سیاکاریوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی الفاظ ہیں گویا کہ من حیث الاسناد واللہ اعلم وعلم بالصواب اس کی حیثیت کیا ہے، بہرحال یہ عام فضائل قرآن میں عام حدیث جو ہے وہ ذکر ہوتی ہے کہ الا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، خبردار کہ دل جو ہیں وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ ایک فولاد یا آئرن یعنی لوہا وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے مسلسل پانی کے گرنے کی وجہ سے، جب اس کو پانی پہنچتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ پانی جو ہے وہ اس لوہے کو کھا جاتا ہے یا اس پر پوری طرح زنگ کو چڑھا دیتا ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس کا ازالہ کیا ہے؟ جب وہ زنگ لگ جاتا ہے دل کو تو اس فولاد کی طرح، تو اس کو کس طرح ہم دوبارہ اپنی اصل حالت میں لائیں؟ فما جلاؤہا، تو آپ نے پھر آگے سے فرمایا کہ او کما قال علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کہ کثرت تلاوت القرآن اور ذکر اللہ اور ذکر الموت، کہ قرآن حکیم کی تلاوت کثرت سے انسان کرے یا موت کو یاد کرے، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ تو جیسا کہ قرآن مجید میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے جو ہے دل وہ مطمئن ہوتے ہیں، اور اسی ایمان اور نیک اعمال اور اعمال صالحہ کی بنا پر جو دل ہیں وہ تندرست اور توانا رہتے ہیں، اور وہ ان میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کے دلوں پر سکینت جو ہے وہ اتارتے ہیں۔ وہاں بھی دل کا ذکر کیا ہے کہ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ وہ ذات ہے کہ جو اہل ایمان کے دلوں پر سکینت اتارتی ہے۔ تو ناظرین، دل ایک محل ہے یہ اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کا، ایمان کا، یا کہ لا سمح اللہ لنا نفاق یا اس کا جہالت کا، یہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا۔ تو جیسا کہ اگر یہ صحیح ہے تو بقیہ اس کے اعضاء پارٹس آف باڈی اس کو فالو کریں گے، اور دل ہی کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، اسی کو فالو کرتے ہوئے بقیہ جسم کا حصہ جو ہے وہ بھی تندرست اور توانا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پہ اس کی اہمیت کو یوں ذکر فرمایا
کہ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 46 کہ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جو کچھ سمجھتے، کچھ سنتے حق کی بات اور پھر انہیں اس پر کو غور و خوض کرتے، غور و فکر کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور کان ایسے جن سے وہ کچھ سن سکتے۔ اصل بات یہ ہے، اللہ احکم الحاکمین آگے یہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَا تَعْمَى وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ اندھے وہ دل ہوتے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں۔ تو ناظرین، بڑی ہی اہم بات ہے جو اللہ احکم الحاکمین نے اس سلسلے میں بیان فرمائی ہے کہ اور اس سے دلوں کی مرکزیت، خواہ وہ روحانی اعتبار سے بیمار ہو یا فزیکلی جسمانی مادی اعتبار سے بیمار ہو، ہر دو اعتبار سے یہ دل جو ہے یہ اس بارے میں ایک مرکزی لوتھڑا ہے انسان کے جسم میں۔ اس کی تندرستی، اس کی صحت، اس کی عافیت، اس بارے میں ہمہ وقت ہمیں چاہیے اہتمام کرنا اس بارے میں، اور غور و خوض کرنا اس بارے میں، متنبہ رہنا کہ کہیں یہ بیمار نہ ہو، کہیں یہ فساد و بگاڑ کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے محض آنکھ کی بینائی کافی نہیں ہے، بلکہ وہ دل چاہیے جو جس دل میں بصیرت ہو، جو دل کے نور سے دیکھتا ہے، دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ تو وگرنہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہر اللہ رب العالمین نے عقل و فہم، سوچ و فکر کے لیے محل دل کو رکھا، اسی طرح جذباتی جو بھی معاملے ہیں ان کا محل بھی دل ہے۔ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، بھائی چارہ، اخوت، رحم، یہ رحمت، یہ ساری چیزیں، اور بالکل اس کے برعکس بھی کسی کے بارے میں سینہ کینہ رکھنا، کسی بارے میں نفرت، بغض، حسد، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی اس کا محل بھی دل ہے۔ تو گویا کہ بات یہ ہے کہ اگر بقیہ جسم کے جتنے بھی اعضاء، اور سا باڑی ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، یہ سلامت بھی ہوں، لیکن اگر دل بیمار ہے تو دل بیماری کی وجہ سے وہ گویا کہ پورے کا پورا جسم جو ہے وہ بیمار ہی ہے۔ تو دوسرے جو اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈی، ان کی تندرستی اور توانائی بھی انسان کو کافی نہیں ہوتی، بلکہ نہ ہی فائدہ دے سکتی ہے اگر دل بیمار ہے۔ تو دل کی بینائی چاہیے، جس پر ایک شاعر نے کی بات کہی تھی کہ دل بینا بھی کر اللہ سے طلب، دل بینا بھی کر اللہ سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو اللہ سے جب طلب کرنا ہے تو ایسا دل طلب کرنا ہے جو کہ دل صاحب بصیرت ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اطاعت و فرما برداری ہو، تندرست ہو، توانا ہو، اللہ کے ذکر سے معمور ہو، بھرپور ہو، اور ٹرانسپیرنٹ، صاف اور شفاف ہو نیکیوں سے، طہارت سے۔ تو اس کا نور اور اس کی بصیرت اور اس کی جو روشنی ہے وہ پورے جسم کو جگمگا دیتی ہے اور تندرست و توانا رکھتی ہے۔ تو ناظرین، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں صحت مند دل عطا کرے، صحت مند جسم عطا فرمائے، اور ہمیں عافیت ہمہ وقت دے، اور ہمیں کتاب اللہ، سنت رسول کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔